نحمدوہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک غلطی سدھار لیتے ہیں۔ لیسن 13 میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے فعل امر نہیں بنانے کے لیے کہا کہ فعل کو منصوب کر دیں گے، تو یہ غلط ہے۔ فعل امر اور نہیں دونوں میں مجزوم ہی رہے گا۔ اسے آپ لیسن میں 4 منٹ اور 10 سیکنڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لا تسمع نہیں بلکہ لا تسمع رہے گا، اور اس اسکرین پر بھی لیسن میں 6 منٹ پر لا تدخلا نہیں بلکہ لا تدخل آئے گا، اور باقی کے صیغے چونکہ منصوب مجزوم سیم ہوتے ہیں اس لیے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس اصلاح کے ساتھ ہم آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم باب افتعال کریں گے۔ آج ہم پہلے اس فارم کی گردان کر لیتے ہیں۔ پہلے ایک 3 حرفی مادہ لیتے ہیں، سین میم عین۔ اس میں پہلے حرف کے بعد تا کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ سارے حرف پر زبر ہوگا سوائے پہلے کے، اس پر سکون ہوگا۔ اس طرح مضارع کو بھی کر لیتے ہیں۔ 3 حرف لکھ لیتے ہیں، سین میم عین۔ پہلے حرف کے بعد تا کا اضافہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے حرف پر سکون، دوسرے حرف پر زیر اور تیسرے حرف پر پیش۔ اب ان دونوں کو پڑھا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ پہلے حرف پر سکون ہے، لہٰذا ماضی میں حمزۃ الوصل کا اضافہ ہوتا ہے۔ اضافے کی وجہ سے حرف 5 ہو گئے۔ استمع مضارع میں چونکہ علامت مضارع آنے والا ہے لہٰذا حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ ماضی میں حرف 5 ہو گئے ہیں لہٰذا علامت مضارع زبر لے گا۔ یستمع ماضی کی گردان ویسے ہی ہوگی۔ چھٹے صیغے میں متحرک ضمیر آتا ہے مطلب نون، اس کے وجہ سے فعل کا آخری حرف سکون لے لیتا ہے۔ استمعنا اور باقی کے صیغے ویسے ہی آئیں گے۔ مضارع میں بھی باقی کے سارے صیغے ویسے ہی اضافی حرف کے ساتھ آئیں گے۔ امر بنانے کے لیے ہم مخاطب کے 6 صیغے لیتے ہیں۔ ان صیغوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے حصے میں ایک صیغہ ہے اور اس میں علامت مرفوع پیش ہے۔ اس فعل کو مجزوم کرنے کے لیے اس پیش کو سکون کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا اور اس کی علامت مضارع کو نکال دیا جائے گا۔ چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے اس لیے حمزۃ الوصل کو لایا جائے گا۔ استمع اب دوسرے حصے کو لیتے ہیں۔ اس میں 4 صیغے ہیں، ان میں علامت مرفوع نون ہے، لہٰذا انہیں مجزوم کرنے کے لیے ان کے نون کو نکال دیا جائے گا، پھر ان کے علامت مضارع کو بھی نکال دیا جائے گا۔ چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے اس لیے حمزۃ الوصل کو لایا جائے گا، اور جمع کے صیغے میں جہاں واو فاعل ہے اس میں ایک الف کا اضافہ اسپیلنگ رول کے لیے کیا جاتا ہے۔ استمعا، استمعو، استمعی، استمعا۔ اس طرح یہ 4 صیغے کا امر ہو گیا۔ اب آخری صیغہ، یہ صیغہ مبنی ہے، یہ مرفوع منصوب مجزوم سب میں ایسے ہی آتا ہے کیونکہ اس کا نون علامت مرفوع نہیں بلکہ فاعل ہے، لہٰذا یہ نہیں نکلے گا، علامت مضارع کو نکال دیا جائے گا۔ چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے اس لیے حمزۃ الوصل کو لایا جائے گا۔ استمعنا۔ اب ہم اس کے لفظ بناتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔ فعل یہ بیس فارم ہے، اسے فارم 8 میں لے جانے کے لیے پہلے ہم اس کے تینوں حرف لکھ لیتے ہیں۔ اس فارم میں پہلے حرف کے بعد تا زبر کے ساتھ لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس کے پہلے حرف پر سکون اور باقی دونوں حرف پر زبر لگے گا، مطلب فا پر سکون، پھر ایک تا کا زبر کے ساتھ اضافہ، عین پر زبر اور لام پر زبر، کیا بنا افتعل۔ یہ ہو گیا ماضی۔ مضارع کے لیے بھی ویسے ہی تینوں حرف لکھ لیتے ہیں۔ پہلے حرف کے بعد تا کا زبر کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں، فا کلمے پر سکون، عین کلمے پر زیر اور لام کلمے پر پیش۔ ماضی میں غور کریں گے تو 2 حرف کا اضافہ ہوا تھا، اس لیے ٹوٹل حرف 3 جمع 2 5 ہو گئے ہیں، لہٰذا علامت مضارع زبر لے گا، کیا بنا یفتعل۔ امر بنانے کے لیے ویسے ہی تینوں حرف لکھ لیتے ہیں۔ مضارع میں سے علامت مضارع کو ہٹا دیں گے اور لام پر سکون کر دیں گے۔ چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے لہٰذا حمزۃ الوصل کو پھر سے لایا جائے گا، کیا بنا افتعل۔ مصدر بنانے کے لیے اس کے 3 حرف لکھ لیتے ہیں۔ فا پر سکون، اضافی حرف تا اور اس پر زیر آئے گا، عین پر زبر، ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے سکون کے ساتھ اور لام پر پیش کی تنوین۔ چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے لہٰذا پھر سے حمزۃ الوصل کو لایا جاتا ہے، کیا بنا افتعال، اور مصدر ہی فارم کا باب ہوتا ہے لہٰذا اس باب کو باب افتعال کہتے ہیں۔ اسم فاعل بنانے کے لیے ہم اس کے تینوں حرف لکھ لیتے ہیں اور امر کی ساری حرکت لے آتے ہیں، صرف لام پر سکون کی جگہ پیش کی تنوین۔ اب چونکہ پہلے حرف پر سکون ہے لہٰذا
شروع میں میم کا اضافہ اور اس پر پیش ایڈ کر لیتے ہیں۔ مفتعل، اسم مفعول بنانے کے لیے ہم اس کے 3 حرف لکھ لیتے ہیں۔ یہ اسم فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے، صرف عین پر زیر کی جگہ زبر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اسم مفعول کے سارے حرکت اور اضافی حرف اس میں لکھ لیتے ہیں سوائے عین کلمے کی حرکت کے۔ عین کلمے پر زیر کی بجائے زبر آئے گا۔ مفتعل، اب ہم ان پیٹرنز کو نیچے لکھ لیتے ہیں اور ایک 3 حرفی مادہ لیتے ہیں جیم میم عین، اس سے جمع بنتا ہے۔ اسے فارم 8 میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مصدر بناتے ہیں، کیا بنا؟ اجتماع، مطلب جمع ہونا۔ ماضی میں لے جائیں گے تو اجتماع مطلب وہ جمع ہوا، مضارع میں یجتمع وہ جمع ہو رہا ہے، امر اجتمع جمع ہو، اسم فاعل مجتمع جمع ہونے والا، اسم مفعول مجتمع جس کے لیے جمع ہوا جائے۔ ہم سارے پیٹرنز نیچے لکھ لیتے ہیں۔ اگلا مادہ لیتے ہیں ہا سین با، اس سے حساب بنتا ہے۔ اسے فارم 8 میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مصدر بناتے ہیں، کیا بنا؟ احتساب مطلب خود کا حساب کرنا۔ ماضی میں لے جائیں گے تو احتسب مطلب اس نے اپنا حساب کیا، مضارع میں یحتسب مطلب وہ اپنا حساب کر رہا ہے، امر احتسب مطلب اپنا حساب کرو، اسم فاعل محتسب اپنا حساب کرنے والا، اسم مفعول محتسب جس چیز کا حساب کیا جائے۔ ہم سارے پیٹرن نیچے لکھ لیتے ہیں۔ اگلا مادہ لیتے ہیں خا لام فا، اس سے خلفا خلاف خلیفہ بنتا ہے۔ اسے فارم 8 میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مصدر بناتے ہیں اختلاف مطلب ڈفرنس رکھنا، اختلاف رائے اردو میں کہا جاتا ہے، ڈفرنس آف اوپینین۔ ماضی میں لے جائیں گے تو اختلفا مطلب اس نے اختلاف کیا، مضارع میں یختلف مطلب وہ اختلاف کر رہا ہے، امر اختلف مطلب اختلاف کر، اسم فاعل مختلف جو اختلاف کرے، اسم مفعول مختلف جس بارے میں اختلاف کیا جائے۔ اب ہم اس کی خصوصیات پر غور کرتے ہیں۔ ایک فعل لیتے ہیں سمع، سنا، کس نے سنا؟ حامد، کیا سنا؟ القرآن، لہذا یہ فعل متعدی فعل ہے۔ اس فعل کو اگر فارم 8 میں لے جائیں گے تو ویسے ہی اس میں تا کا اضافہ اور حمزۃ الوصل کا اضافہ۔ استمع مطلب اس نے سنا، وہی فاعل اور مفعول کا استعمال کرتے ہیں۔ کس نے سنا؟ حامد نے سنا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا۔ تو پھر دونوں فعل میں فرق کیا ہے؟ تو اصل میں استمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، لہذا فعل جب فارم 1 سے فارم 8 میں جاتا ہے تو اسی کام کو اہتمام سے کرنا ہوتا ہے، اور کسی نے سنایا تو سنا ہے، لہذا اس فعل میں مشارکت بھی ہوتی ہے۔ اب ہم ایک دوسرا فعل لیتے ہیں جمع، جمع کیا، کس نے جمع کیا؟ فرعون نے جمع کیا۔ کیا جمع کیا یا کس کو جمع کیا؟ الناس، لوگوں کو جمع کیا، لہٰذا یہ متعدی فعل ہے۔ اسے فارم 8 میں لے جاتے ہیں اجتمع، اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا۔ کون جمع ہوا؟ الناس، لوگ جمع ہوئے۔ اجتمع الناس، لوگ جمع ہوئے، مطلب یہاں پر فارم 1 کا مفعول فارم 8 کا فاعل ہو گیا ہے۔ یہ بالکل فارم 7 جیسا ہوا۔ تو ایسے فعل جو فارم 7 میں نہیں جاتے ہیں وہ فارم 8 میں جا کر فارم 7 کی خصوصیات لیتے ہیں۔ اب یہ ویسا ہی لگے گا کہ یہ فارم 1 کا مجہول ہے، لہٰذا ہم فارم 1 کا مجہول بناتے ہیں جمع، جمع کیے گئے، الناس، لوگ، جمع الناس، جمع کیے گئے لوگ، اور فارم 8 میں مطلب ہے کہ جمع ہوئے لوگ۔ ہم اس فعل کے مجہول پہ غور نہیں کرتے ہیں اور اس ٹائم کو یوٹیلائز ایک اور چیز سمجھنے میں کرتے ہیں۔ اس فارم میں فعل کے پہلے حرف کی وجہ سے جو اضافی حرف تا ہے وہ کئی بار تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم ایسی مثالوں پر غور کریں گے۔ ایک 3 حرفی مادہ لیتے ہیں ذا لام میم، تو ایسے مادہ جس میں پہلا حرف یعنی فا کلمہ ذا ہو تو اس کا تا ذا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اسے سمجھنے کے لیے پہلے اسے فارم 8 میں لے جاتے ہیں۔ کیا بنے گا؟ اجتلم، اس میں پہلا حرف ذا کے پہلے حمزہ کا اور بعد میں تا کا اضافہ ہوا ہے، لہذا ایسے فعل جس میں پہلا حرف ذا ہو تو اس فعل کا اضافی حرف تا ذا میں تبدیل ہو جائے گا۔ 2 ذا ہونے کی وجہ سے ادغام ہوگا، الظلم ہو جائے گا۔ اسی طرح فعل کا اگر پہلا حرف ان 3 میں سے کوئی ہو تو اس کا تا میں بدل جائے گا۔ ایک 3 حرفی مادہ لیتے ہیں سواد با را، اس کا پہلا حرف سواد لکھ کر رکھ لیتے ہیں۔ اسے فارم 8 میں لے جائیں گے تو استبرا بنے گا۔ اسے ایک بار اور لکھ کر رکھ لیتے ہیں،
अगला 3 हरफी मादा लेते हैं, द्वाद रा बा। इसे फॉर्मेट में ले जाएंगे तो इद तरबा बन जाएगा। इसका पहला हर्फ द्वाद लिख लेते हैं, इसे एक बार और लिख कर रख लेते हैं। अगला 3 हरफी मादा लेते हैं, तो लाम ऐन। इसे फॉर्म 8 में ले जाएंगे तो इत्तला बनेगा। इसका पहला हर्फ तो को लिख लेते हैं। लिहाजा ऐसे फेल जिनका पहला हर्फ स्वाद, द्वाद या तो हो तो उस फेल के अंदर जो इजाफी ता लगाया गया है वो तो में तब्दील हो जाएगा। इन्हें इस तरह लिखा जाएगा। आप नोट कीजिए कि तीनों फेल में असल में ये वाला फॉर्म है, मगर तब्दील होके इस तरह तो लिखा जाता है। इसी तरह फेल का अगर पहला हर्फ इन 3 में से कोई हो तो उसका ता दाल में तब्दील हो जाता है। एक 3 हरफी मादा लेते हैं, दाल खा लाम। इसका पहला हर्फ दाल लिख लेते हैं। इसे फॉर्म 8 में ले जाएंगे तो इसका इस्म मफूल लिखते हैं, मुदतखला। यहाँ पर मैंने इस्म मफूल लिया है फॉर्म 8 का, तो इसका ता दाल से तब्दील हो जाएगा। और चूंकि पहला हर्फ भी दाल है लिहाजा इदगाम होगा और मुदखला हो जाएगा। अगला 3 हरफी मादा लेते हैं, जे जीम रॉ। इसका पहला हर्फ जे लिख लेते हैं। इसे फॉर्म 8 में ले जाएंगे तो इज तजरा बनेगा और इसका ता दाल से तब्दील हो जाएगा, इज दजरा हो जाएगा। अगला 3 हरफी मादा लेते हैं, जाल कैफ रॉ। इसका पहला हर्फ जाल लिख लेते हैं। इसे फॉर्म 8 में ले जाएंगे तो मुस्तकिर हो जाएगा और यहाँ पे मैंने इस्म फाइल लिया है, लिहाजा उसूल के हिसाब से इसका ता दाल से तब्दील हो जाएगा, मुज़दकिरिन हो जाएगा। और ऐसे लफ्ज जिसमें पहला हर्फ जाल हो तो उसका जाल भी दाल में तब्दील हो जाता है, लिहाजा इदगाम के बाद मुद्दकिर हो जाएगा। यही लफ्ज कुरान में आया है, हल मिन मुद्दकिर। लिहाजा ऐसे फेल जिसका पहला हर्फ दाल, जे या जाल हो तो उसका ता दाल में तब्दील हो जाएगा। अब तक के हमने ये देखा कि फेल के पहले हर्फ कुछ मखसूस है, जो आते हैं तो ता किसी और हर्फ में तब्दील हो जाता है। तो क्या हमेशा ता ही तब्दील होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर पहला हर्फ हमजा हो या वाव हो या हो तो फिर ता नहीं बदलता है, बल्कि वही हर्फ ता में तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक 3 हरफी मादा लेते हैं, हमजा खा जा। इससे अखज बना। इसका पहला हर्फ हमजा लिख लेते हैं। इसे फॉर्मेट में ले जाते हैं तो इस तरह ई तखजा होना चाहिए। क्या इसे आसानी से पढ़ सकते हैं? नहीं, लिहाजा इसके हमजा को ही ता में तब्दील कर दिया जाता है और इदगाम होने की वजह से इस तरह इत्तखजा लिखा जाएगा। अगला मादा लेते हैं, वाव काफ या। इसका पहला हर्फ वाव अलग से लिख लेते हैं। इसे फॉर्मेट में ले जाते हैं, इउतक़ा बनेगा। इसे भी आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, लिहाजा इसके वाव को भी ता में तब्दील कर दिया जाता है और इदगाम होने की वजह से इस तरह इत्तक़ा लिखा जाता है। अगला मादा लेते हैं, या सीन रा। इसका पहला हर्फ या अलग से लिख लेते हैं। इसे फॉर्मेट में ले जाते हैं, इतसरा। अब इसका भी या ता में तब्दील हो जाएगा और इदगाम होने की वजह से इस तरह तसरा लिखा जाएगा। लिहाजा ऐसे फेल जिसका पहला हर्फ हमजा हो, वाव हो या हो तो उसका पहला हर्फ ता में तब्दील हो जाएगा। इन तब्दीलियों को याद करने की गलती मत करना, ये प्रैक्टिस के बाद आ जाएंगे। जब आप कुछ प्रैक्टिस कर चुके हो तो इस लेसन को रिपीट कर लेना, इंशाअल्लाह जहन में बैठ जाएगा। आज मैं मेरी वर्किंग फाइल शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त कर लेना, क्योंकि इसे मैंने बहुत इब्तिदाई दौर में बनाया था। इसका लिंक नीचे नरेशन में दिया हूँ। अगर किसी को प्रैक्टिस करने के लिए ये फाइल चाहिए तो उसे डाउनलोड कर सकता है। इस फाइल में ये 5 सेल्स जो है यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसमें से इन 3 सेल्स में आपको फेल का 3 हरफी मादा एंटर करना है, जैसे फा, एन और लाम। अब आप देखेंगे कि डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस बन गई है डिफरेंट मजीद फी फॉर्म्स में, सिवाय मजदर के बेस फॉर्म में, क्योंकि ये समाई होते हैं और इसके 50 से भी ज्यादा पैटर्न है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि बेस फॉर्म में एन कलीमे पर कोई हरकत नहीं है, क्योंकि इसके डिफरेंट बाब है। अगर आपको हरकत चाहिए तो माजी के लिए इस सेल में हरकत एंटर करे और मुदारे के लिए इस सेल में। मिसाल के तौर पर अगर आपने इन 3 सेल्स में हा,
لام میم دال انٹر کیا تو یہ سارے فارمز میں اس کو کنورٹ کر دے گا. چونکہ بیس فارم میں این کلمے پر کمبینیشن ہوتا ہے لہٰذا ان دو سیلز میں اس کا کمبینیشن بھی آپ کو انٹر کرنا ہوگا. جیسے حمیدہ یحمدو ماضی میں این کلمے پر زیر ہوتا ہے لہٰذا میں اس کالم میں زیر انٹر کروں گا اور دوسرے سیل میں زبر. یہ صرف ماضی اور مضارع بنانے کے لیے ہے، اگر آپ نہ انٹر کرے تو بھی چلے گا، باقی جگہ پر فرق نہیں پڑے گا. پھر آپ ان کنسٹرکشنز پر غور کر سکتے ہیں. جیسے بیس فارم میں اسم فاعل حامد بن گیا حمد کرنے والا اور مفعول میں محمود بن گیا. فارم 2 میں بار بار اہتمام سے حمد کرنا ہو جائے گا اور جس کی اہتمام سے حمد کی جائے یعنی اسم مفعول وہ کیا بنا؟ محمد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم مفعول ہے فارم 2 کا جس کی بار بار اہتمام سے حمد کی جائے. اسی طرح آپ دوسرے کنسٹرکشن پر بھی غور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اور کوئی لفظ ہے تو پتا چلے گا. جب آپ 3 حرفی مادہ یہاں پر انٹر کر رہے ہیں تو کچھ بات کا خیال رکھنا ہے. یہاں پر حرف الا یعنی واو اور یا انٹر نہ کریں. یہاں پر حمزہ بھی انٹر نہ کریں اور یہاں پر 2 حرف یعنی ایک حرف کو ریپیٹ نہ کریں. اور اگر آپ انٹر کریں گے تو یہ کنسٹرکشن صحیح نہیں دے گا مگر اس کا معنی صحیح آئے گا. یہ جو یلو باکس ہے یہاں پر معنی آئے گا. اگر وہ قرآن میں یوز ہوا ہے کسی ورب فارم میں تو آئے گا اور اگر ورب فارم میں یوز نہیں ہوا ہے صرف اسم میں یوز ہوا ہے تو معنی نہیں آئے گی. اور معنی جو ہے وہ میں نے کارپس سائٹ سے صحیح انٹرنیشنل کا لیا ہے. یہ سرسری سمجھنے کے لیے ٹھیک معنی ہے. اب مثال کے طور پر واو لام دال اگر میں یہ 3 حرفی مادہ انٹر کرتا ہوں تو اس سے ولد بنے گا. معنی تو آ گئی ولادت کی مگر کنسٹرکشن صحیح نہیں ہے. یا حمزہ کا استعمال قاف را حمزہ معنی تو صحیح آئے گا مگر لفظ کا کنسٹرکشن صحیح نہیں ہوگا. آپ اس میں اپنی مرضی کے حرف ڈالتے جائے اور یہ اگر قرآن میں بطور فعل استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی بتا دے گا اور کنسٹرکشن بھی ہو جائے گی. جیسے کاف دال را یہ 2 فارم میں یوز ہوا ہے، دونوں فارم میں اس کا معنی آ رہا ہے اور آپ کنسٹرکشن میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. اگر کاف تا لام انٹر کریں تو یہ بتائے گا کہ قرآن میں یہ فارم 4 میں آیا ہے. اگر آپ کو اس کی گردان دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں، وہ آپ کو اس کی گردان پر لے جائے گا. مثال کے طور پر فارم 3 کا مصدر ہم نے پڑھا کہ قتال ہوتا ہے مگر یہاں پر وہ مقاتلتن آ رہا ہے لہٰذا آپ یہاں کلک کریں، وہ آپ کو اس کی گردان پر لے جائے گا اور یہاں آپ اس کی گردان دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر دونوں قسم کے مصدر بھی ملے گے، مقاتلتن اور یہاں پر قتالن بھی ہے. آپ بیک پر کلک کر کے واپس مین شیٹ میں جا سکتے ہیں اور سائڈ پر ان کا مجہول کا کنسٹرکشن بھی آتا جائے گا. اس طرح آپ اپنے پسند کے حرف انٹر کرتے جائے جیسے ہا لام فا اور کنسٹرکشن اور معنی آتے جائیں گے. انشاءاللہ شاید آپ کو مدد ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.